رہی تھی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور بے قرار تھے یہ جواب سننے کے لیے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میں نے مصعب ابن عمیر کو جو بھیجا ہوں وہاں پہ کیا حال چل رہا۔ نبوت کا یہ 12واں سال تھا، 12واں سال ختم ہونے آیا، کیونکہ حج کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے آخری سال میں آتا ہے۔ اب پھر اگلے سال یہ جو سارے لوگ تھے پہنچے واپس مکہ مکرمہ حج کے لیے، اور ایک مشورہ کیا انہوں نے مدینہ منورہ میں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اکیلے ہیں، پریشان ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے مدینہ آنے کی۔ یہ مشورہ کر کے وہ لوگ بھی مکہ مکرمہ پہنچے، مینا میں اپنے خیمے لگائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو تلاش کر رہے تھے، تلاش کرتے ہوئے ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے، ملاقات کی، بہت خوش ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچ چکا ہے، اور وہ لوگ مشتاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے جانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، الگ ہو گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اگر مشرکین مکہ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے مدینے والوں سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی ہے، وہ مدینے والوں کے دشمن بن جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رات کو تم لوگوں کو ملوں گا، رات کو، اور ایک مقام طے ہوا جس کا نام تھا مقام عقبہ۔ یہ جو مقام ہے میرے محترم بزرگوں آج بھی ہے مکہ مکرمہ میں، جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے اس سے تھوڑا آگے، جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے ملاقات ہوئی تھی، اس جگہ پہ ابھی ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے۔ رات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینے والوں سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ساتھ میں لے لیا، دونوں مل کر چلے۔ حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا ساتھ دیتے تھے۔ پہنچے اس مقام پر، دیکھا تو مدینے والے پہلے سے موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، بات چیت کی، سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، جس میں سعد ابن معاذ بھی تھے، عبداللہ ابن رواحہ بھی تھے رضی اللہ عنہما، اسد ابن زرارہ بھی تھے، اسید ابن حضیر بھی تھے، رافع ابن مالک بھی تھے۔ یہ سارے مدینے کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ اس مجلس میں موجود تھے۔ سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ مکہ چھوڑ دو اور مدینے کی طرف ہجرت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے کو دعوت دینا، پورے عرب سے دشمنی مول لینا ہے، کیا تم یہ دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہو؟ مکے والے تم پر حملے کریں گے، کیا تم ان حملوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور دیکھو میرا بھتیجا ابھی ہمارے خاندان میں موجود ہے، اس کے بال کو بھی کوئی دھکا نہیں لگا سکتا، ہم لوگ اپنی جانیں قربان کر دیں گے مگر ان کی جان نہیں جانے دیں گے ہم جب تک زندہ ہے۔ لیکن اگر تم اس بات کی گارنٹی اور ضمان لیتے ہو کہ یہ تمہارے پاس آئے تو تم ان کے جان کی حفاظت کریں گے۔ برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہماری جانیں آگے رہیں گی، ہماری جانیں پہلے قربان ہوں گی، ہمارے بچوں کی جانیں قربان ہوں گی، ہم اپنا سب کچھ آپ کے لیے لٹا دیں گے لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں تو ہم کو بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو سستا سودا ہے، اگر اللہ ہم کو جنت کا وعدہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اس لائے ہوئے دین کے مقابلے میں جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی ہزاروں جانیں ہم آپ کے لیے قربان کر دیں گے، مگر آپ آئیے مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو
میں اللہ کا نبی ہوں اور بغیر اللہ کی اجازت کے اور حکم کے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہ ملے ہجرت کرنے کا، میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت نہیں کر سکتا۔ لیکن تم میرا انتظار کرنا، جس دن اللہ مجھے اجازت دے دے گا میں مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر لوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم پہلے ہی مل چکا تھا کہ تم کو مکہ سے ہجرت کرنا ہے، مگر مقام کی تعین نہیں تھی کہ کدھر کرنا ہے، بس ایک کھجوروں والی زمین کی طرف تم کو ہجرت کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو یمامہ کی طرف ہجرت کا حکم ملے گا، لیکن جب دیکھا کہ مدینے والے کثرت سے اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو رہے ہیں اور پورا مدینہ مسلمان ہو چکا ہے، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ مدینے کی طرف ہی ہجرت کا حکم ملے گا۔ یہ تھا نبوت کا 12واں سال مکمل ہو چکا تھا اور 13واں سال تھا، اور یہ جو بیعت تھی اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اور پہلے سال جو بیعت ہوئی تھی جس میں مصعب ابن عمیر ان کے ساتھ گئے تھے اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، یہ دوسری بیعت تھی۔ اور یہ دونوں بیعتیں جہاں پر ہوئی ہے وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے، وہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، اس کا نام ہی مسجد عقبہ ہے۔ اب مدینے والے روانہ ہو گئے مدینے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی، جتنے جو مکے میں بچے ہوئے تھے، کہ تم لوگ سب اب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دو۔ مسلمان تھوڑے تھوڑے روزانہ جو ہے اندھیرے میں اور جیسی موقع ملتا اس کا فائدہ اٹھا کے مکہ چھوڑ چھوڑ کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، اور مدینے میں ہجرت کر کے پہنچنے والے مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی۔ جو مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے ان کو مہاجرین، اور جو مدینے والے تھے جنہوں نے آپ کا ان مسلمانوں کا ساتھ دیا ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ، ان دونوں کی طاقت مدینہ میں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور مسلمان قربانیاں دے رہے تھے کہ مکہ سے جب چھوڑ کے جا رہے تھے اپنا گھر، اپنے جانور، اپنا مال، اپنی دولت، یہاں تک کہ ہر چیز چھوڑ کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے رہ رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دے دی تو کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جان نثار دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر اور خاندان کے کچھ لوگ، ان کے علاوہ باقی سب مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ بس آپ کے جو چند جان نثار تھے وہی مکے میں باقی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا ہے اور میں ہجرت کرتا ہوں۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے کسی بھی نبی نے اللہ کے حکم کے اور اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت نہیں کی۔ جب اللہ کا حکم آیا اسی وقت نبیوں نے اپنے بستیوں کو چھوڑا اور ہجرت کو